الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، الحمدللہ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک عقیدہ ختم نبوت کے مقدس عنوان سے معنون ہے۔ میرے اللہ نے چاہا میں نے آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت اور اس کے ساتھ ساتھ 7 ستمبر 1974 اللہ نے مسلمانوں کو جو تاریخ ساز فتح عطا کی قادیانیوں کے مقابلے میں، انشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے اللہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت سمجھنے کی اور پھر اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آج کی مجلس میں میں نے 3 چیزوں پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ نمبر 2، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ نمبر 3، عقیدہ ختم نبوت کی اشاعت، دفاع اور اس کے تحفظ کے لیے اکابرین علماء دیوبند کی قربانیاں کیا ہیں۔ انشاءاللہ آج کے خطبے میں، آج کی مجلس میں یہ 3 باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، 7 ستمبر 1974 الحمدللہ جب بھی ستمبر کا مہینہ آتا ہے مسلمان اس پہ خوشی کا اظہار کرتے اور کرنا بھی چاہیے کہ وہ بدبخت جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اللہ نے 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی سے انہیں کافر قرار دیا۔ الحمدللہ اس پر ہم خوشی کرتے تھے، کرتے ہیں
اور انشاءاللہ جب تک زندگی رہی کرتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ خوشی کا طریقہ وہ نہیں جو یہود و نصارہ کا ہے، وہ طریقہ نہیں کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ خوشی اور غم میں سب کچھ جائز ہے، غلط بات ہے۔ ہم خوشی میں بھی شریعت کے پابند ہیں اور ہم غم میں بھی شریعت کے پابند ہیں۔ ہم خوشی کیسے مناتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تمہیں کوئی نعمت دے، اللہ تمہیں کوئی خوشی دے، اس پر شکر ادا کرنا تمہارا کام ہے، اور اس خوشی اور نعمت میں برکتیں عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ ہم 7 ستمبر کی خوشی مناتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کے جلسے، حضور کی ختم نبوت کی کانفرنسیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کی باتیں کر کے، ہم تلاوت کر کے، شکرانے کے نفل پڑھ کے، صدقہ خیرات کر کے اس انداز میں خوشی مناتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف خوشی نہیں مناتے بلکہ 7 ستمبر کے حوالے سے ہم اس عشرے میں تجدید عہد بھی کرتے ہیں۔ کیا تجدید عہد کرتے ہیں؟ کہ جس طرح 1880 سے لے کر جب سے مرزا ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک ہمارے اکابرین نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے علمی خدمات پیش کی ہیں، عملی خدمات پیش کی ہیں، اپنا مال جان وقت قربان کیا ہے۔ ہم تجدید عہد کرتے ہیں، ہم غافل نہیں۔ میرے اللہ نے چاہا اس ختم نبوت کا ہم دفاع بھی کرتے رہیں گے اور اشاعت بھی کرتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہم یوں کہتے ہیں کہ دنیا والوں، ہم دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت آقا تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔ ہم دنیا کو پیغام دیتے ہیں نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پہ خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ الحمدللہ ہم خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، تجدید عہد بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب تک ہماری سانس میں سانس رہی، جب تک ہم زندہ رہے، ہم ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا آج کی مجلس میں میں نے 3 باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، وہ نبوت کا سلسلہ جو جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اسے ختم کر دیا۔ اللہ نے جتنے نبی دنیا میں بھیجنے تھے، میرے محبوب پر آ کر ان کی تعداد پوری ہو گئی۔ اب کوئی میرے محبوب کے بعد یوں نبوت کا دعویٰ کرے کہ اس تعداد میں اضافہ ہو تو یہ اضافہ ختم نبوت کے عقیدے کے منافی ہے۔ ہم اسی طرح بھی اس اضافے کو قبول نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کے بعد اگر کوئی نیا نبی پیدا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے، وہ دجال، کذاب، بے ایمان تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا نبی ہو سکتا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے، اور یہ ہمارے عقائد میں سے بنیادی عقیدہ ہے۔ حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے، مسلمانوں، ہمارا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تلاوت، صدقہ خیرات، یہ سب کچھ
حضور کی ختم نبوت کے گرد گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تو عقیدہ ختم نبوت ٹھیک ہے، پھر نماز بھی قبول ہے، پھر روزہ بھی قبول ہے، پھر زکوٰۃ بھی قبول ہے، حج عمرہ جہاد بھی قبول ہے، صدقہ خیرات بھی قبول ہے۔ اور اگر ختم نبوت کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو پھر کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت دے، کہہ دو آمین۔ میرے بھائیو، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، ذرا سمجھیے گا عقیدہ ختم نبوت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن کریم کی 100 آیات ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کیا ہوا، آپ عقیدہ ختم نبوت پہ اتنے متشدد کیوں ہیں، اتنے جری کیوں ہیں؟ میں نے کہا سنو، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سنو۔ 100 آیات ہیں قرآن کریم کی جو عقیدہ ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہیں، اور اسی طرح 210 احادیث مبارکہ ہیں جو عقیدہ ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہیں۔ امت کا سب سے پہلا اجماع جو ہے اسی عقیدہ ختم نبوت پہ ہوا۔ نمبر 4 بات یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی کے دور مبارک میں جتنی جنگیں بھی اسلام کے دفاع اور اشاعت کے لیے لڑی گئیں، ان میں شہداء کی تعداد 259 ہے، لیکن قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صرف ایک جنگ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، اس میں شہداء کی تعداد 1200 ہے۔ آپ اندازہ تو کیجئے، اور ان 1200 میں 700 قرہ اور حفاظ تھے۔ اللہ اکبر، کتنا اہم عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت کہ میرے محبوب کے زمانہ مبارک میں جتنی جنگیں ہوئیں ان میں شہداء کی تعداد کتنی ہے؟ 250، 259، اور ایک جنگ جو جناب والا ختم نبوت کے منکرین کے خلاف لڑی گئی ہے اس میں شہداء کی تعداد 1200 ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن بھی عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتا ہے، میرے نبی کا فرمان بھی عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ میں اس پہ صرف ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم نمازی ہیں، ہم قرآن کے قاری ہیں، ہم حافظ ہیں، ہم مولوی ہیں، اللہ اکبر، ہم حاجی ہیں، ہمیں عقیدے پہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، کتنی بڑی شخصیت ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمت اللہ علیہ حضرت کے پیر و مرشد ہیں، حضرت سے بیعت ہیں۔ حضرت ایک دفعہ اپنے پیر و مرشد سے ملنے کے لیے جانے لگے تو حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو کہنے لگے، یار بخاری تو بھی میرے ساتھ چل۔ حضرت بخاری حضرت تھانوی سے ڈرتے بہت تھے، فرمایا میں نہیں جاتا، فرمایا چلنا، اکٹھے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جلندری حضرت بخاری کو ساتھ لے کر چلے، جب ساتھ لے کے چلے نا، حضرت بخاری نے یوں کیا، راستے سے پھل خریدے، ایک ٹوکری پھلوں کی تیار کی ہے۔ اب حضرت بخاری بھی تو چھوٹے آدمی نہیں تھے، اللہ نے ختم نبوت کے صدقے سے بڑا مقام عطا کیا تھا، بڑی عظمت اور بڑی شان عطا کی تھی۔ حضرت جلندری لے کر چلے، اللہ اکبر۔ حضرت تھانوی کی خانقاہ میں پہنچے نا، حضرت جلندری نے فرمایا، عرض کی، حضرت یہ حضرت بخاری ہیں۔ حضرت بخاری آگے بڑھے، آپ نے پھلوں کی ٹوکری پیش کی اور آپ کی مجلس میں داخل ہونے سے پہلے اپنے سر سے ٹوپی اور پگڑی کو اتار لیا، سر ننگا کر لیا۔ حضرت حکیم الامت نے دیکھا، حضرت فرمانے لگے، بھائی یہ کیا ہے؟ یہ پھلوں کی ٹوکری
اور تیرا سر ننگا ہے۔ حضرت بخاری تھے نا، حضرت بخاری فرمانے لگے میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے جب کسی بڑے کو ملنے کے لیے جاؤ نا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاؤ، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہدیہ لے کر جاؤ، اس لیے میں آپ کے لیے پھل لے کر آیا ہوں۔ اور یہ جو میرا سر ننگا ہے نا، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب بڑوں کے پاس جاؤ، مذاقن کہا کہ جب بڑوں کے پاس جاؤ نا تو سر خالی لے کر جایا کرو، خالی لے کر جاؤ گے تو وہاں سے سر بھر کر لاؤ گے۔ حضرت تھانوی مسکرائے اور یوں حضرت بخاری کے سر پہ ہاتھ مبارک پھیرا۔ اللہ اکبر، آپس میں گفتگو ہوتی رہی۔ حضرت تھانوی کہنے لگے بخاری بتا ختم نبوت کے لیے کیا کر رہا ہے؟ ختم نبوت کے لیے حضرت بخاری کہنے لگے حضرت میری جو جماعت ہے نا مجلس احرار، اس میں ایک تبلیغ کا شعبہ ہے، وہ 24 گھنٹے نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ 24 گھنٹے نبی کی ختم نبوت پہ کیا دیتا ہے؟ حضرت تھانوی کہنے لگے بھائی تیری اس مجلس میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ حکیم الامت جیسا انسان جس نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، لاکھوں جن کے شاگرد ہیں، جن کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، میں نے کہا آج ہم کہتے ہیں ہم نمازی ہیں، ہمیں ختم نبوت کا کام کرنے کی نعوذ باللہ کیا ضرورت ہے؟ میں مولوی ہوں، میں قاری ہوں، میں حافظ ہوں، میں حاجی ہوں، اللہ اکبر، ہمیں ختم نبوت کا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سنیے گا، حضرت تھانوی کہنے لگے بخاری تیری اس مجلس احرار میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا سال کی 1 روپیہ فیس ہے۔ کتنی فیس دیں اور فارم پر کریں، میری مجلس میں شامل ہو جائیں۔ حضرت نے 25 روپیہ نکالے۔ کتنے؟ فرمایا یہ 25 سال کی فیس لے لو، اگر ان 25 سالوں میں موت آ گئی تو ختم نبوت کا ورکر بن کے مرنا چاہتا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، ہمیں فکر ہی نہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ میرے بھائیو آؤ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، جو لوگ ختم نبوت کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، ساتھ نہیں چل سکتے، چلنا چاہیے، بہت اہم ہے، دنیا کے سبھی کاموں سے زیادہ اہم کام ہے۔ ہاں بھائی وقت نہیں، وقت نکالنا چاہیے۔ اور اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ امام الانبیاء کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ میں نے کہا بھائی اگر وقت نہیں بھی ہے، دنیا کی مصروفیت ہے، کام چھوڑ کے ختم نبوت کے لیے وقت نکال، پھر دیکھنا اللہ تیرے کتنے کام آسان کر دیں گے، اللہ تیرے کتنے راستے آسان کر دیں گے۔ خیر، حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ کو حضرت تھانوی نے کیا فرمایا؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ 2500 روپیہ لیجئے اور میرا 25 سال تک فارم پر کر دیجئے، تاکہ ان 25 سالوں میں اگر مجھے موت آئے تو میں نبی کی ختم نبوت کا ورکر بن کے اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہمیں غفلت کا شکار نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے دنیا والوں کسی سیاسی جماعت سے ہمارا تعلق بھلے ہو نہ ہو، لیکن یاد رکھنا مذہبی جماعت جسے ختم نبوت کہا جاتا ہے یہ جماعت نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہر مسلمان چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، ایک وقت نہیں، ہم 24 گھنٹے نبی کی ختم نبوت کے ورکر ہیں انشاءاللہ، جب تک زندگی رہے گی رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہے۔ اب اس سے تیسری بات سنیے گا، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ اللہ اکبر، یاد رکھیے گا جو بندے عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کرتے نا، اللہ ان کے راستے ایسے کھولتے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بندہ اللہ اکبر، متکلم اسلام، پنجابی زبان کے عجیب خطیب حضرت مولانا محمد علی جالندری، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ حضرت جالندری نے تقریر کرتے کرتے نا ایک دفعہ مرزے کو الو کا پٹھا کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ کہ مرزا الو کا پٹھا ہے۔ مرزا کیا ہے؟ الو کا پٹھا ہے۔ انگریز
کی حکومت تھی، مقدمہ درج ہو گیا، عدالت میں حضرت کو بلا لیا، حضرت وکیل نہیں لے کر گئے، جج کہنے لگا آپ کا وکیل، فرمایا مجھے وکیل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے ہم قرآن و سنت پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمیں وکیلوں کی ضرورت ہے، ہمیں وکیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ اکبر۔ خیر، جج کہنے لگا آپ ایسے مقدمہ کیسے لڑیں گے؟ حضرت نے فرمایا بات تو کر کے دیکھ، گفتگو کا آغاز تو کرنا۔ اس نے کہا اچھا چلو آپ اپنا بیان حلفی جمع کروائیں، اپنا بیان دیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اب حضرت نے بات شروع کی، جج نے لکھنا شروع کیا، حضرت نے 25 سے 30 حوالے دیے، کتنے؟ قادیانی خدا کے بارے میں یہ کہتا ہے، مرزا حضور کے بارے میں یہ کہتا ہے، صحابہ کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ اس نے جب 25 سے 30 حوالے لکھے نا، اس نے اینک یوں کی اور یوں آنکھیں ملتا ملتا کہنے لگا مولوی صاحب یہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ انسان ہے کہ الو کا پٹھا ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ جج کیا کہتا ہے؟ اس نے فائل نہیں پڑھی کہ حضرت پہ مقدمہ کیا ہے، اس نے حضرت کا بیان لینا شروع کیا نا۔ حضرت نے جب دلائل دیے تو وہ جج کیا کہتا ہے انگریز، وہ کہتا ہے حضرت یہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بندہ سی یا الو دا پٹھا؟ حضرت نے فرمایا جج صاحب اللہ اکبر، اتنا کہنا حضرت مسکرائے، جج شرمندہ ہوا، جب شرمندہ ہوا اس نے دوبارہ اینک لگائی، کہتا جی لکھوائیے۔ حضرت نے فرمایا لکھنا کیا ہے، اب تو فیصلہ بھی ہو گیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس نے کہا فیصلہ ہو گیا؟ فرمایا ہاں ہو گیا۔ کہا کیسے ہو گیا؟ کہا جو میں نے کہا وہ تم نے کہا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا جو تم نے کہا وہ میں نے کہا۔ اس نے کہا مولوی صاحب جاندی کرو، میں غلطی کر بیٹھا، اے تانوں کہہ کے بھی وکیل کر لو، مجھے بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے۔ کہا فائل پڑھ، جو تو نے کہا ہے وہی میں نے کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا یا تو اب تو بھی یہاں کٹہرے میں آ جا یا مجھے بھی چھوڑ دے۔ اس نے جب فائل پڑھی اس نے کہا جا مولانا میں تجھے باعزت بری کرتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت، جو نبی کے پہرے دار ہوتے ہیں اللہ ان کو کیسے عظمتیں عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو سننا، نمبر 1 عقیدہ ختم نبوت، نمبر 2 عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت میں نے بیان کی ہے۔ اب ذرا تیسری بات سنیے گا، اکابرین علماء کی عقیدہ ختم نبوت کے لیے قربانیاں۔ میرے بھائیو ہمارا ظرف بڑا وسیع ہے، یاد رکھیے گا عقیدہ ختم نبوت پہ جس مسلک کی بھی قربانی ہے ہم تقسیم نہیں کرتے، ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں آئندہ بھی ختم نبوت کا مسئلہ آئے اللہ ہمیں ایک جان ہو کے ان مرزائیوں سے اللہ اکبر ختم نبوت کے عقیدے پہ اپنی قربانیاں پیش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں سنیے گا عقیدہ ختم نبوت، اس سے پہلے میں اپنے اکابرین کو پیش کروں، میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اپنے خطبے کے اندر ذرا اسے سنیے گا۔ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے میرے محبوب ہم نے جو آپ کو دین دیا ہے، پہلے نبیوں کو حکم یہ تھا آپ نے اپنے دین کی تبلیغ کرنی ہے، انہیں غلبے کا حکم نہیں تھا، لیکن میرے محبوب کو حکم کیا ہے؟ آپ نے دین کی تبلیغ بھی کرنی ہے اور دین کو باقی دینوں پہ غالب بھی کرنا ہے۔ میرے بھائیوں غلبے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ نمبر 1 تکمیل دین، نمبر 2 تمکین دین، نمبر 3 تدوین دین، نمبر 4 تطہیر دین۔ کتنی چیزوں کی؟ کیا مطلب تکمیل دین کا؟ کیا مطلب؟ جب تک دین مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک غالب ایک چیز مکمل ہی نہیں ہے، وہ غالب کہاں سے ہو جائے گی؟ نمبر 2 تمکین دین، ایک دین جو ہے جب تک وہ پوری دنیا میں پھیلے گا نہیں اس وقت تک غالب کیسے ہوگا؟ نمبر 3 تدوین دین، یہ دین چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، جب تک دین لکھ نہیں ہوگا اس وقت تک غالب کیسے آئے گا؟ نمبر 4 تطہیر دین، کیا مطلب؟ کہ حضور تو دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، صحابہ چلے جائیں گے، دین نے قیامت تک رہنا ہے، تو ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے نا، اگر کوئی کسی غیر دین کو دین ثابت کرنا چاہے اور ثابت شدہ کا انکار کرنا چاہے
ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو تطہیر دین کرے، یعنی دنیا کو بتا دے دنیا والوں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ میں نے کہا سنو بھائیو، نمبر 1 تکمیل دین، یہ میرے نبی کا زمانہ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ کے نبی ہم نے آپ پر آپ کا دین کیا کر دیا ہے؟ مکمل کر دیا ہے، تکمیل دین ہو گئی۔ اب تمکین دین چاہیے، یعنی پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلنا چاہیے۔ میں نے کہا دیکھنا جناب امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 64 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، یعنی حضرات صحابہ کرام کا دور جو ہے وہ تمکین دین کا دور ہے۔ صحابہ نکل گئے، اللہ اکبر، یہ آپ کے سندھ تک حضرات صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ صحابہ کیا کرنے آئے تھے؟ تجارت کرنے نہیں آئے تھے، میرے نبی کے دین کو پھیلانے آئے تھے۔ گویا صحابہ کرام کا دور جو ہے وہ تمکین دین کا دور ہے۔ اب تدوین دین چاہیے، یعنی دین لکھنا چاہیے۔ اللہ نے 4 ہستیاں پیدا کی ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ ان چاروں نے الحمدللہ دین کو لکھ بھی دیا ہے۔ دین کو کیا کر دیا ہے؟ اور ان تینوں جماعتوں سے ہمارا تعلق ہے۔ ان تینوں جماعتوں سے ہمارا کیا ہے؟ پہلی جماعت یعنی حضور کا زمانہ، ہم اہل و سنت ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اہل و سنت میں ہماری نسبت حضور کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ والجماعت میں ہماری نسبت صحابہ کے ساتھ ہے، اور حنفی میں ہماری نسبت امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ان تینوں جماعتوں کے ساتھ ہمارا تعلق، یعنی تکمیل دین والے بھی ہم، تمکین دین والے بھی ہم، تدوین دین والے بھی ہم۔ اب چوتھا شعبہ رہ گیا، یعنی تطہیر دین کا۔ اگر کوئی غیر دین کو دین کہے اور ثابت شدہ دین کا انکار کرے تو ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے نا کہ جو حق اور باطل کا فرق ظاہر کرے۔ ہر زمانہ میں ایک جماعت اسی طرح اپنے مشن پہ قائم دائم رہی۔ چلتے چلتے 1857 تحریک آزادی ہند آیا ہے۔ اللہ اکبر، ملکہ وکٹوریہ نے انداز بدلا ہے۔ اب اس نے مسلمانوں کے مذہبی معاملات کو چھیڑنا شروع کیا اور عیسائیت کی تبلیغ شروع کی ہے۔ اس وقت بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے 1866 میں چھتہ کی مسجد انار کے درخت دیوبند کی بستی کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد ڈالتے ہوئے ملکہ وکٹوریہ کو کہا تھا، ملکہ وکٹوریہ اگر تو ہمارے مذہبی معاملات کو چھیڑ رہی ہے تو یاد رکھ میں نے ایک ایسے مدرسے کی بنیاد ڈال دی ہے، قیامت کی صبح تک یہ مدرسہ دین کی اشاعت بھی کرتا رہے گا، دین کا دفاع بھی کرتا رہے گا، دین کی اشاعت بھی کرتا رہے گا۔ دین کا دفاع بھی کیا ہے؟ تو میں نے کہا الحمدللہ ہم تکمیل دین والے بھی ہیں، ہم تمکین دین والے بھی ہیں، ہم تدوین دین والے بھی ہیں، ہم تطہیر دین والے بھی ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ 1880 ہے، انگریز نے پودا لگایا جسے مرزا غلام احمد قادیانی دجال کذاب کہا جاتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو مجدد کہا، پھر اس نے مہدی کہا، پھر اس نے مسیح کہا، پھر اس نے بروزی اور ذلی کہا، پھر آخر میں نعوذ باللہ صاحب شریعت نبی ہونے کا نعوذ باللہ اس نے دعویٰ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ 1880 ہے، فوراً 1884 میں علماء لدھیانہ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ میں نے کہا پھر حضرت نانوتوی کی جماعت میں سے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اور پھر باقاعدہ 1901 میں دارالعلوم دیوبند سے، ہاں سب سے پہلا فتویٰ دنیا والوں یاد رکھنا، سب سے پہلا فتویٰ جس میں لکھا گیا قادیانیوں سے تعلق رکھنا بالکل جائز نہیں ہے، ان سے رشتہ داریاں کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ کیوں؟ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو نبی کا دل دکھائے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے پہلا فتویٰ ہے جو قادیانیوں کے خلاف
دارالعلوم دیوبند سے چھپا 1901 میں، جس پہ دستخط ہوتے ہیں، تو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے شیخ، جسے دنیا حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ پہلا فتویٰ ہے جس نے دنیا کو بتایا ہے کہ مسلمانوں کا راستہ اور ہے، قادیانیوں کا راستہ اور ہے۔ قادیانیوں کا راستہ، آپ بولتے نہیں، قادیانیوں کا راستہ، ہمارا راستہ جنت کا راستہ، قادیانیوں کا راستہ جہنم کا راستہ۔ کہہ دو بے شک۔ جو حضور کا نہیں وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں دوسری کوئی رائے نہیں، اور نہ ہی ہم اس میں رائے سننا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ میرے امام نے موقف دیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو جھوٹے دعوے دار نبوت کے دعوے دار سے دلیل مانگے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیوں؟ فرمایا جب حضور نے فرما دیا لا نبیہ، میرے بھائیو محسوس کیجئے گا، محسوس کیجئے گا، لا نبیہ، اب کوئی بھی کھڑا ہو جائے پہاڑ میں، ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں، ہمارے قملی والے نے کہہ دیا لا نبیہ۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ کا ذوق ہے تو سبحان اللہ کہیں، بات ہی بڑی پیاری ہے، بات ہی بڑی پیاری ہے، سبحان اللہ۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے حضرت ابراہیم میرے محبوب کے صاحبزادے، اللہ اکبر، حضور تشریف لائے نا، تو حضرت اماں نے یوں حضرت ابراہیم کو میرے محبوب کے ہاتھوں پہ رکھ دیا، دیکھتے ہی دیکھتے آخری سانس لیا جناب ابراہیم نے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے، صحابہ نے دیکھا، یوں میرے محبوب کے کندھے مبارک کو پکڑ کے صحابی عرض کرتے ہیں آقا آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے جزا فضا سے بین کرنے سے منع کیا ہے، یہ جو آنسو ہے نا یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندے کے دل میں رکھی ہے۔ جب کوئی پیارا جدا ہوتا ہے تو آنسو بہتے ہیں، میرے محبوب نے ان کو رحمت قرار دیا ہے۔ حضور امام الانبیاء تھے، وہ تو صبر استقامت کے پہاڑ تھے۔ حضرت ماریہ قبطیہ ماں تھی نا، اور اکلوتی اولاد حضرت ابراہیم، ہر وقت روتی رہتی، ہر وقت روتی رہتی۔ ایک دن میرے محبوب آئے نا تو دیکھا ماریہ قبطیہ رو رہی ہیں، حضور نے فرمایا ماریہ ادھر آ، تو چاہتی ہے میں دعا کروں اللہ آسمان کو ہٹا دے اور تو ابراہیم کو جنت میں کھیلتا ہوا دیکھ لے؟ اللہ اکبر، تو ابراہیم کو جنت میں کھیلتا ہوا؟ حضرت ماریہ فرماتی اللہ کے نبی مجھے تسلی ہو گئی، مجھے تسلی ہو گئی۔ اللہ اکبر، آپ کی سہیلیاں کہنے لگی ماریہ تو بھی عجیب عورت ہے، تو واحد عورت ہے جس کو حضور نے یہ آفر کروائی، اگر تو ہاں کر دیتی، کملی والے کا دریائے رحمت جوش میں تھا، حضور نے دعا فرمانی تھی، پردے ہٹ جانے تھے، تو نے واحد وہ عورت ہونا تھا جس نے فرش پہ رہتے ہوئے جنت کا دیدار کرنا تھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ کا جواب سننا ایمان تازہ ہوگا۔ میری اماں فرماتی ہے میری سہیلیوں تم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو، میں حضور سے عرض کرتی اللہ کے نبی دعا فرما دیتے، آسمان ہٹ جاتا، پردے ہٹ جاتے، میں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوتا مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین ہے، نبی کی زبان پہ یقین نہیں ہے، لیکن کیا مانا؟ کہا یاد رکھو میری آنکھیں خطا کھا سکتی ہیں، مصطفیٰ کی زبان پہ غلط بات نہیں آ سکتی۔ کیسا ایمان ہے؟ لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ میرے بھائیو ختم نبوت کے حوالے سے اپنے اندر غیرت پیدا کر کے دیکھو، قادیانی کو کہہ کے دیکھو تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، میرا راستہ جدا ہے، تیرا راستہ۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، اس سے بھی ایک مثال اور سن لیجئے۔ حضرت فاروق اعظم ہیں، قیصر و کسریٰ فتح ہوا، آپ منبر پہ تشریف فرما ہیں، آپ نے فرمایا نماز کے بعد جائے کوئی نہ، مال غنیمت تقسیم ہوگا۔ یوں حضرت آئے، مال غنیمت کے ڈھیر ہیں، فرمایا سونا چاندی کدھر ہے؟ حضرت سونا چاندی ادھر ہے۔ حضرت گئے، کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں،
بار بار تلاش کرتے ہیں، نہیں ملی، دوبارہ منبر پہ آ گئے، مال غنیمت کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ صحابہ 9-10 صحابہ یہ ذمہ دار ہیں۔ فرمایا مال غنیمت پورا نہیں ہے، انہوں نے کہا جناب فاروق اعظم اللہ اکبر، آپ ہمارے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، ہماری تربیت اللہ کے نبی نے کی ہے، اللہ اکبر، ہم غلط بیانی نہیں کر سکتے، ہم خیانت نہیں کر سکتے، میں قربان جاؤں۔ فاروق اعظم کہنے لگے یار میں تم پہ شک نہیں کرتا، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح نا، ایک طرف تمہاری زبان ہے، ایک طرف میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں، ایک قاصد آیا، اس نے آ کر رکا دیا، آپ نے رکا کھولا تو اس وقت کے جو کیسر و کسریٰ کے وہاں کے ذمہ دار تھے، انہوں نے خط میں لکھا حضرت سارا مال غنیمت آ گیا، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں گنبد خضرا کے مقی رحمت اللہ العالمین کی بشارت تھی، آپ کی پیشن گوئی تھی، اس لیے میں نے ان کو حفاظت کے ساتھ علیحدہ بھیجا ہے، اس لیے یہ قاصد وہ امانت لے کر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جلدی کر، وہ کیا ہے؟ جب آپ نے کھولا وہ 2 سونے کے کنگن تھے۔ میں قربان جاؤں، میرے محبوب نے فرمایا اس مجلس میں حضرت سراقہ ہے، ایک نکر میں ایک کونے میں حضرت سراقہ کھڑے ہوئے، ہاتھ میں لکڑی ہے، فرمایا سراقہ آگے آنا، آگے آ، تاکہ دنیا کو پتا چلے مصطفیٰ کی زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سراقہ آنا آنا، ہاں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن ہاتھ میں پکڑ کے یوں فضا میں لہرا کے دنیا کو پیغام دے دے کہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے سچ نکلتا ہے۔ اسی پہ بس نہیں ہے، اللہ کی قسم صحابہ پروانے تھے۔ صحابہ کیا تھے؟ فرمایا یہ جتنا بھی مال ہے نا کیسر و کسریٰ کا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اس کے کیا کر دو؟ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دو۔ ایک صحابی کہنے لگے حضرت باقی چیزیں تو ٹھیک ہے، یہ جو قالین ہے نا قالین، اس کے ٹکڑے کریں گے یہ تو بے فائدہ ہو جائے گا۔ اب ایک بندے کو اتنا ٹکڑا قالین کا ملے اسے کیا فائدہ؟ حضرت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس پہ تھوڑی سی آپ غور کر لیں۔ فرمایا ٹکڑے کرو، بانٹو، بعد میں بتاؤں گا کہ عمر نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بانٹ دیا۔ فرمایا حضرت بتائیے۔ فرمایا تم جانتے نہیں میرے محبوب نے جب کیسر و کسریٰ کے پاس قاصد بھیجا تھا، ان ظالموں نے میرے محبوب کے خط مبارک کو پھاڑ دیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ کملی والے نے کیا کہا تھا؟ دنیا والو آج اس نے میرا خط پاڑا ہے، ایک دن آئے گا اس کی سلطنت کے اس کے مال کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کہا آج اس کا قالین سلامت رہتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی بات پوری نہیں ہوتی۔ فرمایا ٹکڑے ٹکڑے کر دو تاکہ دنیا کو پتا چلے مصطفیٰ جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں۔ ایمان والوں کس بات کی پریشانی ہے؟ میں اور آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آؤ دنیا کو پیغام دو، صرف علماء جذباتی نہیں، ختم نبوت کے معاملے میں ہر مسلمان جذباتی ہے۔ جب میرے محبوب نے کہہ دیا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، اب ہم اس فرمان کے بعد کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اپنے نبی کی ختم نبوت سے وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں بات سونا۔ مولانا محمد یحییٰ اللہ اکبر گرفتار ہوئے، سزائے موت ہو گئی۔ کیوں؟ ختم نبوت کے نعرے لگاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ختم نبوت کی بات کرتا ہے، ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں۔ انگریز جج نے سزائے موت دی ہے، اب بھی قانون ہوگا۔ اس وقت قانون تھا کہ روزانہ 2 وقت جو سزائے موت کا قیدی ہوتا تھا نا، اس کا وزن کرتے تھے کہ اس کا وزن کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے، چیک کرتے تھے انگریز۔ اللہ اکبر، انہوں نے قیدی تو بہت دیکھے تھے، لیکن قربان جاؤں مولانا یحییٰ اللہ اکبر، مولانا یحییٰ کا شام کو وزن کرتے ہیں اور ہیں، صبح وزن کرتے ہیں اور ہے۔ سبحان اللہ، شام وزن کرتے ہیں اور ہے، صبح وزن کرتے ہیں۔ وہ وزن کرنے والا دوڑا، اس نے جا کے اپنے صاحب کو بتایا، اس نے کہا جناب یہ عجیب بات ہے، یہاں تو قیدیوں کو پکڑ کے دھکے کے ساتھ رکھا جاتا ہے، سزائے موت کے قیدی اب گئے، یہ عجیب قیدی ہے۔
اس کا شام کو وزن اتنا تھا، صبح کو وزن اتنا ہے۔ کہا بلا کے لاؤ، بلایا، اللہ اکبر۔ حضرت کو کہنے لگے مولانا کیا وجہ ہے؟ آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا، آپ کا وزن بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا میں نبی کے قدموں پہ قربان ہونے جا رہا ہوں، تم مذاق سمجھتے ہو؟ کہا اگلی بات سنو، اگلی بات سنو، جن کے وزن کم ہوتے نا انہیں غم ہوتا ہے، ہمیں غم نہیں، ہمیں خوشی ہے۔ کیوں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہے۔ اس نے کہا ہم یہ لوگ ہیں، ہمارا یہ نظریہ ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا یہ راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا تجھے اگلی بات بتاؤں؟ بتا۔ کہا میرا روزہ ہے اور میں نے نیت کی ہے کہ شام کو افطار مصطفیٰ کے قدموں میں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جج بڑا بے غیرت تھا، بے حیار تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہنے لگا مولانا یہ خوشی تو میں بھی تجھے نصیب نہیں ہونے دوں گا کہ تو حوض کوثر پہ حضور کے قدموں میں جا کے افطار کرے۔ میں تیری سزائے موت روک رہا ہوں۔ تیری سزائے موت کیا ہے؟ مولانا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس ظالم نے اشارہ کیا، ایک سپاہی نے شراب ڈالی آپ کی داڑھی مبارک میں اور آپ کی داڑھی کو مونڈ دیا۔ حضرت نے یوں اپنی داڑھی کو اٹھایا، رو پڑے، آسمان کی طرف دیکھا، مسکرا پڑے۔ اللہ اکبر۔ انگریز کہنے لگا مولوی صاحب پہلے رویا ہے پھر مسکرایا ہے۔ کہا رویا اس لیے کہ میں داڑھی کی قسمت پہ رشک کر رہا تھا کہ مجھ سے پہلے مصطفیٰ پہ قربان ہو گئی ہے، اور فرمایا مسکرایا اس لیے ہوں جس رب نے میری داڑھی کو قبول کر لیا ہے وہ میرے جسم کو بھی قبول کر لے گا۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، حالات و واقعات 1880 ختم نبوت کے دیوانے پروانے بیدار ہو گئے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ حضرت میں قربان جاؤں، قطب الاقطاب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے اور حضرت کے خلفاء میں سے تھے۔ یہ کڑیاں سمجھیے کہاں سے کہاں ملتی ہیں۔ میں نے کہا قبضے تواڈے نے بزرگ ساڈے نے، کہو بے شک۔ قبضے تواڈے نے تے بزرگ ساڈے نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت پیر علی میر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ جتنی عمر باقی ہے نا اب یہ میں مدینہ منورہ میں گزاروں گا۔ جب گئے نا وہاں پہ حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی، حاجی صاحب نے فرمایا کیا ارادہ ہے؟ بس جی اب حضور کے قدموں میں مدینہ میں۔ فرمایا مدینہ میں رہنا بڑی سعادت ہے، مدینہ میں مرنا بڑی سعادت ہے، لیکن اس سے بھی ایک بڑا کام ہے۔ فرمایا وہ کام کیا ہے؟ فرمایا وہ نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا محسوس کر رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں ایک فتنہ کھڑا ہونے والا ہے اور اللہ آپ سے بہت بڑا کام لیں گے، اس لیے آپ مدینہ منورہ جتنے دن رہنا ہے رہیں، پھر واپس ہندوستان چلے جائیے۔ محسوس یوں ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے ختم نبوت کا کام لے گا، اور اللہ نے کام لیا، اور اللہ نے کام۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، بہت سی تحریکیں چلی ہیں، بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، چلتے چلاتے 1953 تحریک ختم نبوت بھی چلی ہے، بڑی عجیب تحریک ہے جس میں 10,000 لوگوں نے اپنی قربانی دی۔ اب وقت نہیں کہ میں اس تحریک کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں۔ 10,000 لوگوں نے قربانی دی ہے، 1 لاکھ لوگ گرفتار ہوئے، 10 لاکھ لوگ متاثر ہوئے۔ جسٹس منیر جو ہے حضرت بخاری کو کہنے لگا او بخاری یہ جو 10,000 لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا وارث کون ہے؟ حضرت بخاری فرمانے لگے ان کا وارث میں ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جسٹس منیر یاد رکھنا، گواہ رہنا، کل قیامت کا دن ہوگا، میں جب اپنے رب کے دربار میں جاؤں گا میں حضور سے عرض کروں گا اللہ کے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف جو شہداء جن کی تعداد 1200 ہے، عطا اللہ شاہ بخاری دعا کرتا ہے، آپ سے گزارش کرتا ہے کہ ان 1200 کے ساتھ ان 10,000 کو بھی ملا دیجئے، ان کو بھی اللہ
اکبر، ختم نبوت کے صدقے سے ان کی قربانی کو بھی قبول کر کے ان شہداء کے ساتھ ان کو جنت میں بھیج دیجئے۔ میرے بھائیوں، خیر 1953 کی تحریک دبی ہے، پھر اس کے بعد اچانک تحریک اٹھی 22 مئی 1974۔ کتنا؟ 22 مئی 1974۔ یہ نشتر کالج ملتان، یہاں سے ایک گروپ طلباء کا چلا پشاور۔ اللہ اکبر، چراب نگر اسٹیشن پہ گئے تو وہاں قادیانی نوجوانوں کا یہ طرز تھا، اپنے پمفلٹ بھی تقسیم کرتے اور نعوذ باللہ قادیانیت زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے۔ جب اس جگہ پہ جا کے گاڑی رکی، وہ قادیانی نوجوان اندر آئے تو یہ مسلمان غیرت مند نوجوان تھے۔ کیا تھے؟ جب انہوں نے سنا نا، انہوں نے وہ پمفلٹ اٹھا کے گاڑی سے باہر پھینکے اور ان کے مقابلے میں نعرے لگائے، تاج و تخت ختم نبوت۔ وہ سنبھل نہ سکے، ہاتھ پائی ہوئی، ٹرین چل پڑی۔ اب 29 تاریخ کو انہوں نے دوبارہ وہیں سے گزرنا تھا ملتان کے لیے، 1974۔ اب قادیانیوں نے پورا پروگرام بنایا۔ 29 مئی کو جب یہ نوجوان واپس آئے تو سینکڑوں قادیانی وہاں پہ جمع تھے، اسلحہ تھا، ڈنڈے تھے، پتھر تھے۔ ان نوجوانوں پہ حملہ کیا، سب کو زخمی کر دیا۔ تحریک اٹھی، اللہ نے یہ اعزاز فیصل آباد کو دیا، کہو الحمدللہ۔ حضرت مولانا تاج محمود رحمت اللہ علیہ، حضرت تحریک اٹھائی، حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے۔ 30 مئی کو پورے ملک میں ہڑتال کی جاتی ہے، سلسلہ چل نکلا، 1 مہینہ محنت ہوتی ہے، آخر 30 جون کو قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ، ان لوگوں نے اسمبلی کے اندر محنت کی ہے۔ حضرت بنوری نے باہر سے دلائل جمع کر کے ان کو دیے ہیں۔ الحمدللہ اسمبلی میں یہ کارگزاری چلی، بالآخر 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ سب کہہ دو الحمدللہ۔ لیکن میرے بھائیوں، عرصہ گزرا ہے، قادیانی پھر شرارتوں پہ اترے ہیں، کبھی کوئی روپ، کبھی کوئی روپ، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی رنگ میں، لیکن الحمدللہ علماء بیدار ہے، کہو الحمدللہ۔ 6 ستمبر انشاءاللہ راولپنڈی میں، 7 ستمبر مینار پاکستان، 7 اکتوبر ملتان، الحمدللہ یہ کانفرنسیں رکھی گئی ہیں۔ ہمارا ٹوبہ ٹیکسنگ جو ہے، اسے ضلعوں کی ترتیب کے اعتبار سے جو 7 اکتوبر کی کانفرنس ہے، انشاءاللہ ملتان، کیا خیال ہے آپ جائیں گے انشاءاللہ؟ اور اس سے پہلے میرے بھائیوں سیر کے لیے بھی تو جاتے ہو، اللہ اکبر، خرچ کرتے ہو۔ 7 ستمبر بروز منگل عصر سے لے کے رات گئے تک مینار پاکستان، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ مینار پاکستان ختم نبوت کانفرنس سجنے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ مینار پاکستان کے گراؤنڈ ختم نبوت کے اس نعروں سے گونجیں گے۔ کیا خیال ہے آپ وقت نکالیں گے انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔